اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل LFA، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 25 ہے، اور یہ ویڈیو نمبر 20 کے بعد ایک اور مضمون کا نمونہ ہے اس 10 نکاتی خاکے کے مطابق جو ویڈیو نمبر 19 اور 20 میں دیا گیا تھا، اور اس کے مطابق مضامین لکھے گئے تھے۔ اب اس یہاں مضمون کا عنوان ہے گندم کا کھیت، فیلڈ آف ویٹ یا ویٹ فیلڈ، گندم کا کھیت۔ اور اس گندم کے کھیت کے مضمون لکھتے ہوئے ہم آخر میں دیکھیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، گندم کی تاریخ کیا ہے، کب سے یہ گندم جو ہے وہ انسانوں نے کھانا شروع کی، اور کھانے کے بعد اس کو کب سے کاشت کرنا شروع کیا۔ تو اگر ہم اس عنوان پر جائیں تو عنوان ہمارا ہے گندم کا کھیت، اور گندم، اب اس کے اوپر پہلے ہم مضمون لکھنے کی بات کرتے ہیں، اور پہلا ہمارا سوال ہوتا ہے کہ چیز جس پر ہم مضمون لکھ رہے ہیں وہ جاندار ہے یا غیر جاندار۔ تو گندم جاندار ہے، اسے کھیتوں میں بویا جاتا ہے، انسانوں اور دیگر جانداروں کے کھانے میں کام آتی ہے۔ اس کی فی ایکڑ پیداوار کے لحاظ سے اس کی کئی قسمیں ہیں، اور زراعت کے ماہر گندم کے بیج پر مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ گندم اگانے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زرخیز زمین، معیاری بیج، کوالٹی آف سیڈ، کھاد، مینیور جو ہے اس کی، وہ جڑی بوٹیوں، ویڈنگ آؤٹ، جڑی بوٹیاں نکالنا، ویڈنگ آؤٹ، وقت پر بونا اور وقت پر کاٹنا، وقت پر پانی دینا اس کی ضروریات میں شامل ہے۔ گندم کی قیمت اس کی کوالٹی یا اس کے معیار کے مطابق ہوتی ہے کہ اس کی جنس کیسی ہے، کس معیار کی ہے، کس کوالٹی کی ہے، اور کس جنس سے کی ہے، تو اس کے مطابق اس کی قیمت ہوتی ہے۔ گندم کو 4-5 سال تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب گندم نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ تھا نا کہ جس چیز پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں اگر جب وہ نہیں ہوتی تھی تو پھر انسان کیا کرتے تھے؟ جب گندم نہیں ہوتی تھی تو انسان جنگلوں سے پودے اور پھلوں سے خوراک حاصل کرتے اور جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اب آخری حصہ ایسا ہے اور بڑا دلچسپ ہے کہ گندم کے بارے میں اب ذرا یہ جو اوپر والے بیانی ہیں کہ جاندار ہے، کیا کتنی اس کی قسمیں ہیں، کیا اس کی قیمت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی تھی تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، یہاں اب ان تمام بیانیوں سے، ان تمام ڈسکرپشن سے ہٹ کر ذرا ہائر آرڈر تھنکنگ، اب ذرا ہم نے ہٹ کر کچھ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے سوچ کے زاویے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کبھی سوچنا چاہیے، اور کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گندم کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور وہ زمین پر تشریف لائے تو انہیں ایک شجر کے پاس نہ جانے کو کہا گیا تھا۔ ایک خیال ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا جو آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا، اور انہیں پھر وہاں سے جنت سے نکالا گیا اور زمین پر لایا گیا۔ تو گویا اس وقت گندم موجود تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو گندم جو ہے ان سے پہلے موجود تھی، مگر وہاں ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ تھا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا۔ تو مگر گندم کا شجر تو نہیں ہوتا، اس کا تو پیدا ہوتا ہے۔ تو چلو اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے، اس بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں،
اس اور ایک طرف رکھنے کے باوجود بہرحال گندم کی تاریخ اگر دیکھیں تو وہ بہت پرانی ہے، اور اس گندم کی تاریخ کو ایک خاتون پروفیسر ہیں، اور یہ امریکن پروفیسر ہیں امریکن ماہر ارضیات، ارضیات یعنی لینڈ کی یا زمینوں کی یا جیالوجی کی ایکسپرٹ ہیں، اور پروفیسر زیبینسکی کیتھرائن، یہ ہیں فرام مونٹانا اسٹیٹ یونیورسٹی، اور یہ اس کی یہ تصویر ہے جو میں نے انٹرنیٹ سے لی ہے۔ یہ خاتون ہے پروفیسر جو اور ریسرچر اور ماہر ارضیات کی، جیالوجی کی، اور جنہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ایمبر ویوز، اردو میں اگر کہیں تو گندم کی غیر معمولی کہانی، معمولی گھاس سے دنیا کی میگا فصل تک، سب سے بڑی فصل تک۔ اور ایمبر ویوز دا ایکسٹراآرڈینری بایوگرافی آف ویٹ فرام وائلڈ گراس، ایک جنگل میں اگنے والے گھاس سے لے کر اور ورلڈ میگا کراپ تک۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ آج سے ہزارہ سال پہلے گندم کا پودا جو ہے وہ دریافت ہوا۔ گندم کی انسانی زندگی میں آنے کی کہانی ہزاروں برس پہلے کی ہے، اور یہ پہلے ترکی سے شروع ہوتی ہے، جو نون ہسٹری کے مطابق، جو نون ہسٹری ہے اس کے مطابق اس کی تاریخ جو ہے وہ ترکی سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے حالانکہ اس سے پہلے معلوم یہ پودے موجود ہوتے ہوں گے، یہ گھاس بھی موجود ہوتی ہوگی جسے بعد میں گندم کا نام دیا گیا، لیکن انسانوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو ترکی سے یوں شروع ہوئی کہ بلوت کو، جنہیں کہ اوک کہتے ہیں، کہ درختوں کے سائے میں لہلہاتی گھاس کسی دوسری گھاس سے مختلف تھی۔ ترکی کی خاموش پہاڑیوں پر پھیلی گھاس، جو کہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں کاشت کی جاتی ہے، اور یہ کاشت ہونے والی جو گندم ہے، یہ وہ گھاس جو تھی اس ترکی کی، وہ اس کی آباء و اجداد ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ پودا کیسے دریافت ہوا، ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا، اور جانا پڑے گا ترکی اور شام میں پھیلے پہاڑی سلسلے جسے زاگروس ماؤنٹنز کہتے ہیں، زاگروس کا پہاڑی سلسلہ، اس طرف جانا پڑے گا۔ اور وہ پہاڑی سلسلہ زاگروس میں دریائے فرات کے کنارے ہمیں جانا پڑے گا، اور وہاں سے مقام حلب میں جانا پڑے گا، مقام میں جو کہ حلب سے 3 دن کے فاصلے پر واقع ہے، اور جسے تاریخ میں آگے جا کر ابو ہریرہ کا نام دیا گیا، یا وہ مقام ابو ہریرہ کہلایا۔ دنیا کے ان مقامات سے ایک مقام ہے جہاں انسان نے سب سے پہلے کوئی اناج اگایا تھا۔ اس مقام سے شمال مغرب کی طرف 30 کلومیٹر تک دریائے فرات کا پاٹ جو ہے وہ چوڑا ہے، پاٹ بھی چوڑا ہے، پانی کا بہاؤ بھی تیز ہے، اس لیے جب موسم بہار آتا ہے تو اور زاگروس کی پہاڑیوں پر برف پگھلتی ہے تو سرخ اور خاکی پہاڑیوں کی پہاڑ سلسلے کی سرخ اور خاکی مٹی بہہ کر آتی ہے، اور دریا سے ہٹ کر چنار وغیرہ کا جو جنگل پھیلا ہوا ہے وہ اس پھیلے ہوئے جنگل کی طرف وہ ساری مٹی آ جاتی ہے۔ تو دریا کی سطح سے بلندی پر تا حد نگاہ درخت، جھاڑیاں اور گھاس کا میدان ہے۔ یہ علاقہ چونکہ اونچا ہے تو اس لیے سیلاب سے محفوظ ہے، یعنی اگر وہ جو دریا جو وہاں بہتے ہیں ان دریاؤں میں اگر سیلاب آ جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ ساتھ ہی زرخیز دریائی میدان تھا، تو وہاں کے باسیوں کو کاشت کی ضرورت نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 120 ٹائپس آف پلانٹس موجود تھے جن سے خوراک حاصل کرتے تھے۔ یہ تو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں گندم کا پتہ کیسے چلا ہوگا، لیکن آج سے 13,000 سال پہلے کا تصور کریں نا،
اور سوچیں کہ آپ پہاڑی سلسلے میں کھڑے ہیں جہاں دریا بھی باہر ہے، میدان بھی ہے اور کھلی جگہ بھی ہے اور خاکی اور سرخ مٹی ہے، اور آپ کی نظر ایک ایسے پودے پر پڑتی ہے جو دانوں سے بھرا ہوا ہے، دانوں سے لدا ہوا ہے، اور اس پودے کو ہلاتے ہیں تو ہلانے پر اس کے دانے نیچے گرنے لگتے ہیں، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ اگر اس کو کھانا چاہتے ہیں تو کھانے میں سخت ہے، دانتوں کو کیسا لگتا ہے کہ دانت شاید ٹوٹ جائیں، لیکن پتھر سے پس جاتا ہے، آگ پر پکائیں تو اس کا کھانا آسان ہو جاتا ہے، پانی سے بھی نرم ہو جاتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ جب یہ پودا دریافت ہوا اور اس کو مختلف طریقوں سے کھانے کی کوشش کی گئی تو اس طرح سے بات آگے بڑھی اور گندم ترکی اور شام کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں کاشت کی جانے لگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پودے وقت کے ساتھ ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ماحول سے ایک دوسرے مختلف ماحول میں، مختلف آب و ہوا میں اگنا اور بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تھی گندم کی کہانی اور امیر حسین کی زبانی، اور دیکھیں اور آپ اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔